اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل فی الامر الامر فی اللغت قول القائل لغیرہ افعل وفی الشرع تصرف الزام الفعل علی الغیر۔ اس عبارت کے ذریعے مصنف علیہ رحمہ امر کی بحث کو بیان فرما رہے ہیں۔ اس سے پہلے مصنف علیہ رحمہ نے کتاب اللہ کی 4 تقسیمات کو بیان فرمایا، اور 4 تقسیمات جو تھی ان کی اقسام جو تھی وہ بنتی تھی 20۔ تو 4 تقسیمات اور 20 اقسامات کو بیان فرمانے کے بعد اب مصنف علیہ رحمہ امر کی بحث کو شروع فرما رہے ہیں، اور مصنف علیہ رحمہ نے یہاں پر امر کی 2 تعریفیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی تعریف مصنف علیہ رحمہ نے جو فرمائی وہ ہے لغوی تعریف۔ یہ لغوی تعریف ہے جس کو میں نے ہائیڈ لائٹ کیا ہے، اور یہ جو ہے یہ شرعی تعریف ہے۔ سب سے پہلے آپ لغوی تعریف کو سمجھیں۔ لغوی تعریف کے بعد جو ہے وہ ہم شرعی تعریف کی ہم بحث کریں گے۔ تو مصنف علیہ رحمہ نے ارشاد فرمایا الامر فی اللغت قول القائل لغیرہ افعل، کہ کسی کہنے والے کا اپنے غیر کو یہ کہنا تو کر، افعل مانے تو کر، یہ لغوی تعریف ہے۔ اور لغوی تعریف میں جو قول ہے نا، یہاں پر یہ اپنے مصدری معنی میں نہیں ہے، بلکہ آپ کو پتہ ہے کہ مصدر یا تو مبنی للفاعل ہوتا ہے یا مبنی للمفعول ہوتا ہے، تو یہاں پر یہ مبنی للفاعل مفعول ہے۔ اس میں ہم دیکھیں گے کہ ہر تعریف آپ کو پتہ ہے کہ وہ جنس اور فصلوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ تو یہاں پر جو مصنف علیہ رحمہ نے فرمایا قول، یہ جنس ہے اور مقول کے معنی میں ہے، اور مقول میں یہ تمام افراد شامل ہو گئے، ٹھیک ہے جی اس میں۔ اور القائل یہ پہلی قید اعتراضی ہے کہ جس سے فعل نکل گیا، تو لہذا قائل سے فاعل جو ہے نا کیا ہے کہ خارج ہو گیا۔ لغیر ہی یہ دوسری قید اعتراض یہ کہ جس سے وہ قول خارج ہو گیا کہ جو اپنی ذات کے لیے ہو، جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ ابو جہل وغیرہ نے اپنے بارے میں کہا تھا کہ وَلْنَحْمَلْ خَطَايَاكُمْ، کہ ہم تمہارے بوجھ اٹھائیں گے، گناہ اٹھائیں گے۔ اور افعل جو یہ تیسری قید اعتراض یہ کہ جس سے نہی اور امر غائب اور متکلم کے تمام صیغے خارج ہو گئے، کہ امر کو تو صرف امر حاضر ہی کے ساتھ جو ہے نا کیا ہے کہ یہاں پر خاص کیا گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ لہذا امر کو صرف امر حاضر ہی کے ساتھ خاص کرنا، یہاں پر یہ مصنف اصول شاشی کا جو ہے یہ مسلک ہے، کہ جبکہ جمہور کے نزدیک جو ہے امر حاضر کے علاوہ امر غائب، متکلم، معروف، مجہول، ٹھیک ہے جی، اسم فعل اور مصدر جو ہے یہ قائم مقام جو اسم فاعل ہے یہ سب امر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو مصنف کے کلام میں افعل سے مراد فقط امر حاضر واحد کا ہی صیغہ ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی اس نے فقط واحد حاضر کا صیغہ نہیں، بلکہ کیا ہے تثنیہ، جمع مذکر و مؤنث، مجرد و مزید سب اس میں داخل ہے، ٹھیک ہے جی۔ یعنی افعال سے مراد وہ صیغہ امر ہے جو امر حاضر بنا کے معروف قاعدے طریقے سے بنایا جاتا ہے ثلاثی مجرد سے۔ جو ثلاثی مزید فی ہے تو ظاہر بات ہے اس کا اپنا ایک قاعدہ ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو امر حاضر ہے، امر حاضر کے جتنے صیغے ہیں مصنف کی سے یہ مراد ہے۔
اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں کہ مصنف نے فرمایا وفی الشرعی، اب شرعی تعریف کرتے ہیں۔ شرعی تعریف کیا ہے کہ بھئی دوسرے پر جو ہے نا کہ ایک عمل کو لازم کرنا، تصرف و الزام الفعل علی الغیر، کسی غیر پر جو ہے وہ فعل کو لازم کرنا، اس کا نام کیا ہے؟ امر ہے۔ تو امر کی شرعی تعریف میں تصرف کی الزام کی طرف اضافت ہے، یہ اضافت بیانیہ ہے کہ دونوں سے مراد ایک ہی ہے، ٹھیک ہے نا جی، ایک ہی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ لازم کرنا ہے۔ اس تعریف میں فعل میں جو عموم ہے کہ یہ فعل زبان کو بھی شامل ہے، جیسے فقرعوا ما تیسر من القرآن، اور فعل جوارح کو بھی شامل ہے، جیسے اقیم الصلاۃ، اور علل غیر کی قید سے نظر خارج ہو گئے، کیونکہ نظر غیر پر لازم نہیں ہوتی بلکہ اپنے اوپر لازم ہوتی۔ ٹھیک ہے جی، جب آپ نے یہ بات سمجھ لی تو اس کے بعد جو ہے ہم ایک اور بات آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہ جو امر ہے، امر کی جو مباحث ہیں وہ تقریباً ان کو 5 عنوانات سے محفوظ کیا گیا ہے۔ نمبر 1، امر کی حقیقت، امر کی حقیقت و موجب، امر کی حقیقت کیا ہے، امر کا موجب کیا ہے، ایک، ٹھیک ہے جی، یعنی آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ امر کی حقیقت کیا ہے یا امر کا موجب کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ امر کا حکم کیا ہے۔ نمبر 2، آمر کا بیان، کہ بھئی حکم دینے والا کون ہے۔ نمبر 3، مامور اور مکلف کا بیان، کہ بھئی کس کو حکم دیا گیا، کس کے بارے میں حکم دیا گیا، ٹھیک ہے نا، کس کو حکم دیا گیا، مامور اور مکلف ایک ہی چیز ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے کیا ہے کہ مامور بہی اور فعل کا بیان، ظاہر بات ہے جس کا حکم دیا جائے گا وہ کیا ہو جائے گا، وہ مامور بہی ہوگا اور وہی فعل ہوگا، تو مامور بہی اور فعل ایک ہے۔ نمبر 5 جو ہے مامور فی اور وقت کا بیان، کہ بھئی کب اور کس وقت کے لیے دیا گیا۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مامور فی اور وقت دونوں ایک ہی چیز ہے۔ مصنف علیہ رحمہ نے ان 5 عنوانات کو 6 فصل میں بیان فرمایا ہے۔ پہلی جو 3 فصلیں ہیں اس میں امر کی حقیقت اور موجب کا بیان ہے کہ بھئی امر کا حکم کیا ہے، یعنی، اور چوتھی فصل میں معمور بہی، یعنی کس کو حکم دیا گیا، اور معمور فی، ٹھیک ہے نا جی، معمور بہی مانے کیا حکم دیا گیا، اور معمور فی کہ مانے کس وقت یہ حکم دیا گیا، اور 5ویں فصل میں معمور بہی کی، یعنی فعل کی جو حکم دیا گیا ہے، وہ جو فعل ہے اس کی خوبی اور حسن کا بیان ہے، اور 6ٹھی فصل میں معمور بے کی اقسام کا بیان ہے، اور ظاہر بات ہے جو عامر اور معمور ہے اس کا بیان تو ہر فصل میں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو جہاں پر معمور بے ہوگا تو وہاں پر عامر بھی ہوگا، معمور بھی ہوگا، جہاں پر معمور فی ہوگا تو وہاں پر عامر بھی ہوگا اور معمور بہی بھی ہوگا۔ اس کے بعد مصنف علیہ رحمہ نے ارشاد فرمایا وَذَكَرَ بَعْضُ الْأَئِمَّةِ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَمْرِ يَخْتَصُّ بِهَذِهِ الصِّيغَةِ، کہ بھئی بعض ائمہ کرام نے یہ فرمایا کہ جو امر کی جو مراد ہے نا، امر کی مراد کا مطلب کیا ہے کہ بھئی امر کی مراد جو ہے وہ وجوب ہے، بالفرض امر کی مراد کیا ہے، وجوب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ افعل کے صیغے کے ساتھ خاص ہے۔ کس صیغے کے ساتھ خاص ہے؟ افعل کے صیغے کے ساتھ خاص ہے۔ تو وسط حال سے مصنف علیہ رحمہ اس کا رد فرماتے ہیں۔ پہلے تو آپ مسئلہ سنیں نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو وجوب ہے نا، وجوب یہ افعل کے صیغے کے ساتھ خاص ہے، یعنی امر کی جو مراد ہے، یا آپ یوں کہنے کہ امر کا جو موجب ہے وہ وجوب ہے، وہ وجوب جو ہے وہ اس صیغے کے ساتھ خاص ہے، ایک بات، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس کے بعد پھر جو دوسرا مذہب ہے، دوسرا مذہب یہ ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ جو امر کی جو مراد ہے نا وہ اس صیغے کے ساتھ خاص ہے۔ کس کے ساتھ خاص ہے؟
افعال کے سیغے کے ساتھ خاص ہے، ٹھیک ہے، اس سیغے کے ساتھ خاص ہے، یہ تو بات ہو گئی یہاں پر، ٹھیک ہے جی۔ اب ذرا اس کو آپ ذرا اچھے طریقے سے دوبارہ سن لیں۔ اور علماء نے اور ائمہ کرام نے کیا فرمایا کہ بھئی مراد جو ہے نا امر کے ساتھ، جو مراد جو امر سے جو ہوتی ہے نا وہ خاص ہے اس سیغے کے ساتھ، یعنی افعل کے سیغے کے ساتھ یہ خاص ہے۔ اس کا رد مصنف علیہ رحمہ یوں فرما رہے ہیں کہ بھئی اگر اس قول سے مراد یہ ہو کہ امر کی مراد وجوب افعل کے ساتھ خاص ہے تو یہ معنی محال ہے۔ اس لیے محال ہے کہ اہل سنت و جماعت کے نزدیک اللہ تبارک و تعالی ازل سے متکلم ہے، اور صفت کلام اس کی ذاتیات میں سے ہے، صفات ذاتیہ میں سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کلام امر نہیں اخبار اور استخبار میں موجود ہے۔ اگر امر کی مراد کو اس سیغے کے ساتھ یعنی افعل کے ساتھ مانیں تو افعل کا ازلی ہونا لازم آتا ہے، حالانکہ سیغہ جو ہے نا الفاظ و اصوات سے بنتا ہے، آواز سے بنتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ الفاظ اور اصوات جو ہیں یہ دونوں حادث ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام الفاظ اور اصوات سے پاک ہے اور وہ کلام نفسی ہے۔ جب افعل کا حادث ہونا ظاہر ہو گیا، یہ بدیہی بات ہے، تو بعض ائمہ کرام کے قول سے یہ مراد لینا کہ بھئی امر کی مراد افعل کے ساتھ خاص ہے، گویا حادث کو ازلی تسلیم کرنا ہے، حالانکہ ازلی میں افعل کا وجود محال ہے۔ جب ازل میں اس کا وجود محال ہے تو امر کی مراد کو اس کے ساتھ خاص کرنا بھی محال ہے، تو لہذا امر کی مراد کو افعل کے ساتھ خاص کرنا کیا ہو جائے گا؟ محال ہو جائے گا۔ وسط حال سے یہاں سے مصنف علیہ رحمہ جو ہے دوسرے جو ہے نا یہ مصنف جو ہے نا ہمیں کہنا تھا دوسرے معنی کو باطل کرنے کو بیان کر رہے ہیں۔ کس طرح کہ اگر ائمہ قول سے مراد یہ لی جائے کہ کیا مراد لی جائے کہ عامر یعنی حکم دینے والے کی مراد اس سیغے کے ساتھ خاص ہے کہ افعل کے بغیر عامر کی مراد کسی اور ذریعے سے حاصل ہی نہیں ہو سکتی، یعنی دوسرے یہ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ بھئی افعل کے بغیر عامر کی مراد کسی اور ذریعے سے حاصل ہی نہیں ہو سکتی، یہ بھی مراد لینا باطل ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ دلیل یہ ہے کہ امر سے شارع کی مراد بندے پر فعل کو واجب کرنا ہے، اور واجب بغیر صیغہ افعال کے بھی ثابت ہے۔ کس طرح؟ دیکھو مصنف علیہ جملہ معترض کے طور پر یہاں پر مصنف علیہ رحمہ نے ارشاد فرمایا، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھو کہ بھئی وہ اس طرح ہے کہ یہ جو کیا کہتے ہیں اس کو وجوب کے متعلق یعنی کیا بیان فرمائے کہ بندے کو یہ بھی بغیر صیغہ افعال کی بھی ثابت ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ بھئی بندے کو آزمائش میں مبتلا کرنا اور مکلف بنانا بھی وجوب ہی ہے، گویا جب بندہ امتحان و آزمائش میں کامیاب ہو جائے تو ثواب کا مستحق ہوتا ہے، ورنہ عذاب کا مستحق ہوتا ہے۔ تو مصنف فرماتے ہیں کہ وجوب اور ابتلا دونوں ایک ہی معنی ہیں، تو صرف فرق اس میں تعبیر کا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب دیکھو کہ وجوب صیغہ افعال کے بغیر بھی ثابت ہے۔ دیکھو مثلا اگر کوئی شخص جو ہے تنہا پہاڑ میں رہنے لگے اور اس کسی بھی نبی یا امت کے لیے فرد ہونے اس تک جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی دعوت بھی نہ پہنچے، یعنی اور نہ ہی جو ہے نا کیا ہے کہ صیغہ آمنو کو اس نے سنا، تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس شخص پر لازم ہے کہ وہ دلائل خارجیہ یعنی کون سے شمس، قمر، حجر، شجر، لیل، نہار وغیرہ میں غور فکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر ایمان لائے۔ تو معلوم ہوا کہ وجوب امر کے صیغے کے بغیر بھی پایا جا سکتا ہے۔ اگر شارع کی مراد صیغہ افعل کے ساتھ خاص ہوتی تو پہاڑ میں رہنے والے شخص پر بغیر صیغہ آمنو کے ایمان لانا واجب نہ ہوتا، لہذا معلوم ہوا کہ صیغہ امر کے ساتھ شارع کی مراد کو جو ہے نا خاص سمجھنا یہ محال ہے۔ اچھا، اس کے بعد آگے جو ہے نا کیا ہے کہ مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں
کہتے ہیں کہ بھئی حتی لا یکون، یہاں پر مصنف علیہ رحمہ جو ہے وہ ایک بات میں بیان فرمانا چاہتے ہیں یہ حتی لا یکون، یہاں سے شارع علیہ رحمہ جو ہے وہ ایک بات بیان کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ بھئی جب ائمہ کرام کے قول سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ احکام شرعیہ فرعیہ بندے کے حق میں افعال کے ساتھ خاص ہیں، تو اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ وجوب قول رسول سے تو ثابت ہوگا مگر فعل رسول سے ثابت نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے جو ہے نا ہم یہ ایک چند عبارت یہ فَيُحْمَلُ ذَلِكَ، یہاں سے یہ مصنف علیہ رحمہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ یہاں سے مصنف علیہ رحمہ ائمہ کرام کے قول کا صحیح مصداق بیان فرما رہے ہیں کہ جب ائمہ کرام کے قول کی مراد میں دو احتمال باطل قرار پائے، یعنی دونوں احتمال باطل قرار پائے، تو اس کا صحیح مصداق کیا ہے؟ اس کا جواب مصنف نے دیا کہ ایمان کا وجوب تو اس سیغے کے بغیر بھی حاصل ہوگا، مگر ایمان کے بعد احکام شرعیہ بندے کے حق میں اسی سیغے کے ساتھ خاص ہے کہ شارع کسی فعل کو واجب کرنے میں اس سیغے کا محتاج نہیں، بلکہ شارع کی مراد یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مراد کلام نفسی کو کلام لفظی سے ادا کیا جانا ہے۔ خلاصہ کلام کا یہ ہوا کہ اس سیغے کا تعلق احکام شرعیہ سے ہے، احکام اعتقادیہ سے نہیں ہے، تو لہذا اس سیغے کا تعلق بندے سے ہے، شارع سے نہیں ہے۔ اس کے بعد مصنف علیہ رحمہ نے فرمایا حتی لا یکون فعل الرسول بمنزلۃ قولی افعلوا، تو اس سے بطور تتمہ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جب ائمہ کرام کے قول سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ احکام شرعیہ فرعیہ بندے کے حق میں افعال کے ساتھ خاص ہیں، تو اس سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ وجوب جو ہے نا وہ قول رسول سے ثابت ہوگا مگر فعل رسول سے نہیں ثابت ہوگا، اور نہیں اس کے وجوب کا اعتماد لازم ہوگا، یہ اعتقاد جو لازم بھی نہیں ہوگا۔ تو فعل رسول سے وجوب ثابت ہوگا یعنی اس میں اختلاف ہے۔ احناف کا مذہب یہ ہے کہ صرف فعل رسول سے وجوب ثابت نہیں ہوگا، جبکہ شوافع کے اور مالکی حضرات کے نزدیک فعل رسول سے بھی قول رسول کی طرح وجوب ثابت ہوتا ہے۔ اچھا، یہ اختلاف اس فعل رسول میں ہے کہ جو فعل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہو، یعنی خاص بھی نہ ہو اور نہ ہی ثابت اور نہ ہی منسوخ ہو، تو ایسے فعل رسول میں ائمہ کرام کے اختلاف ہے۔ یعنی جو فعل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے نا کیا ہے کہ نہ خاص ہو اور نہ ہی صابن صادر ہو اور نہ ہی منسوخ ہو، تو ایسے فعل رسول میں ائمہ کے درمیان کے اختلاف ہے۔ کون سے بعض شوافع کے دلائل کیا ہیں؟ ان کی دلیل یہ ہے کہ غزوہ خندق والی حدیث کہ جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع پر فوت شدہ نمازوں کو ترتیب کے ساتھ ادا کرتے ہوئے صحابہ کرام سے فرمایا تھا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم ایسے نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے تم نے دیکھا ہے۔ اس حدیث سے استدلال اس طرح کرتے ہیں کہ حضور نے اپنے فعل کی مطابقت کی تصریح فرمائی۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ امام شافعی فعل رسول کو قول رسول کی ایک قسم قرار دیتے ہیں۔ اچھا جی، احناف کے نزدیک ہے، احناف کے نزدیک کہتے ہیں کہ صرف فعل رسول سے وجوب ثابت نہیں ہوتا، اس کی دلیل یہ ہے کہ حضور نے صوم وصال رکھنا شروع کیے تو صحابہ کرام نے بھی آپ کو دیکھ کر روزے رکھ لیے۔ جب صحابہ کرام میں کمزوری ہونے لگی تو حضور نے کمزوری کی وجہ پوچھی تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ہم آپ کو دیکھ کر روزہ رکھتے ہیں، تو حضور نے ارشاد فرمایا جو کم مثلی یطعمونی ربی ویسقینی کہ تم میں سے کون ہے
میری مثل جو میرا، کیونکہ مجھے تو میرا رب کھلاتا اور پلاتا ہے۔ تو حدیث سے اس طرح ہے کہ اگر فعل رسول سے پیروی واجب ہوتی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو صوم وصال سے منانا فرماتے۔ اسی طرح وہ حدیث بھی دلیل ہے کہ جس میں یہ مذکور ہے کہ حضور نے دوران نماز نالے اتارے تو صحابہ نے بتا لیے، پھر حضور نے ان کے فعل پر نکیر فرمائی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اختصار کے پیش نظر ہم نے یہاں پر یہ دو دلیلیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ مزید انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اس کے بعد پھر فرمایا شارح ماتن نے فرمایا، بلکہ مصنف علیہ رحمٰن نے فرمایا والمطابعۃ، یہاں سے مصنف احناف کے بیان کردہ مذہب پر ایک اشکال جو وارد ہوتا ہے تو اس کا جواب دے رہے ہیں۔ اشکال یہ ہے کہ احناف کہتے ہیں کہ صرف فعل رسول سے وجوب ثابت نہیں ہوتا، حالانکہ کئی افعال نبی میں جو ہے نا پیروی واجب ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ احناف کے نزدیک فعل رسول سے دو صورتوں میں وجوب ثابت ہوگا۔ نمبر ایک، وہ عمل جو آپ کے ساتھ مخصوص نہ ہو۔ نمبر دو، حضور نے اس پر ہمیشگی بھی فرمائی ہو اور اس کے ترک پر نکیر فرمائی ہو، تب واجب ہوتا ہے۔ چلیں مانا کرتا ہے آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ جی، یہ فصل امر کے بیان میں ہے کہ امر لغت میں کہ بھائی کہنے والے کا قول اپنے غیر کو افعل تو کر، اور شرع میں ایک دوسرے پر جو ہے نا کیا ہے کہ فعل کو لازم کرنا ہے۔ بعض ائمہ نے ذکر کیا کہ مراد امر سے خاص ہے سیغے کے ساتھ، تو یہ مشکل ہے کیونکہ اس کا معنی یہ کو امر کی حقیقت یہ خاص ہے سیغے کے ساتھ، تو اللہ تبارک و تعالی متکلم میں امر، ازل میں امر نزدیک، اور اس کا کلام امر اور نہیں اور اخبار استقبار، یہ جو ہے نا کیا ہے کہ اس سیغے کا، اس سیغے کا وجود ازل میں محال ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ بھی محال ہے کہ یہ کہ مراد یہ کہ اس سیغے کے بغیر جو ہے نا مراد بھی نہیں ہو سکتی، یعنی جو اشارے کی جو مراد ہے نا وہ اس سیغے کے ساتھ ظاہر ہو سکتی ہے، یہ بھی جو ہے نا کیا ہے کہ باطل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مراد اشارے کی امر سے فعل کو واجب کرنا ہے بندے پر، اور وہ ابتلا ہے ہمارے نزدیک، وہ ثابت ہوتا ہے وجوب کے ساتھ اس سیغے کے بغیر بھی، یا کہ بھئی اس پر ایمان کہتے واجب ہے جس کو کوئی تبلیغ نہ پہنچی ہو اور نہ اس نے جو ہے نا کوئی چیز سنی ہو، ٹھیک ہے جی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ نے کوئی رسول نہیں بھیجا کسی کی طرف، کوئی تو واجب ہے عقلاء پر اس کی معرفت ان کے عقل کے سبب، تو معمول کیا جائے گا کہ مراد امر سے خاص ہے سیغے کے ساتھ بندے کے حق میں شرعیات میں، نہ کہ فعل رسول میں بمنزل قول افعالو کے، اور نہیں لازم آتا وجوب کا اعتقاد اس کے ساتھ۔ اور مطابعت افعال میں جو جزئی نص ہوتی ہے وہ مواظبت کے وقت، اور جو ہے نا کیا ہے کہ انتفاع دلیل اختصاص ہے کہ اس میں دلیل کا وہ کام جو ہے نا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص بھی نہ ہو، ٹھیک ہے جی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، اگر بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔